جی آپ تو خاص طور پہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود ہی کریں گے کیونکہ اتنا خرچہ پورے مارچ پہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے پیٹ پہ ہو جائے. مولانا صاحب کھانے پینے کی چیزوں میں حلوہ بھی ہونا چاہیے. 100%. مولانا اس سے پہلے بھی آپ نے سن 2019 27 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تھا، لیکن تب تو کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحب جی. تب ہم نے انقلابی تبدیلی کا کہا کب تھا؟ اچھا. اس وقت ہمارا مقصد اپنے کارکنان کو اسلام آباد سے فیملیئر کرنا تھا، اسلام آباد کے راستے سے آگاہ کرنا تھا. ہم ان کو اس لیے اسلام آباد لے کے گئے تھے کہ آؤ ادھر بیٹھو اور دیکھ لو کہ یہ اسلام آباد کا موسم کیسا ہوتا ہے، یہاں کی ضروریات کیا ہے. یہ نہ ہو کہ جیسے اکثر لوگ جو بیچارے سکردو جاتے ہیں جون جولائی میں تو یہاں سے جیکٹیں اور سویٹر ساتھ لے جاتے ہیں اور ادھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ٹیمپریچر 35 پہ پہنچا ہوا. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اسلام آباد کے موسم کا، وہاں کے حالات کا، وہاں کی طبیعت کا ہمارے کارکنان کو پتہ چل جائے. اس لیے ہم نے وہ والا مارچ کیا تھا. لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مارچ کا وہ کیا کہتے ہیں ایپیٹائزر تھا، ایپیٹائزر. وہ اس مارچ کی وجہ سے مارچ کے حوالے سے بھوک زیادہ ہوئی ہے ہماری. آپ اس کو ٹرائی بال بھی کہہ سکتے ہیں. اصل اوور جو ہے وہ اس دفعہ شروع ہونے والا ہے. ماضی کا مارچ جو تھا وہ تو ایک ریہرسل تھی. اس لیے اس دفعہ جب ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو یہ ذہن میں رکھے کہ ایک ہفتے کے کال پر ہم اسلام آباد پر قبضہ کر سکتے. اچھا مولانا، اس بار جو آپ فائنل اوور یا اصل اوور کھیلنے جا رہے ہیں اس میں دیکھیے گا کہ کہیں نو بال نہ ہو جائے. میرا مطلب ہے لائن کراس نہ کر جائیے گا، اور اس پر آپ کو آگے سے کہیں اگر فری ہٹ پڑ گئی اور وہ بھی اسٹیڈیم سے باہر تو پھر آپ اپنی تمام تحریکیں بھول جائیں گے. علی ممتاز صاحب میں تو آپ کو ایک پڑھا لکھا اور باشعور آدمی سمجھتا تھا، آپ انتہائی جاہل آدمی ہیں. آپ نے انٹرویو کے لیے بلایا یا بددعائیں دینے کے لیے بلایا؟ نہیں مولانا، خدا نخواستہ میں آپ کو بددعا کیوں دوں گا، میں تو صرف آپ کو ایک احتیاط بتا رہا ہوں. مولانا صاحب جان دیو تھوڑا جا سکون ملے عوام نو، کیوں نواں کام چھڑن لگے ہو؟ غوری صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ عوام کو سکون ملا ہے. آپ اپنے سکون کی طرف ہی صرف دیکھتے ہیں نا، غریب آدمی کو دیکھے بیچارے کو. آپ تو پینٹ کوٹ پہن کے ہیٹ پہن کے ادھر ایئر کنڈیشن جگہ پہ بیٹھ کے شو کر کے چلے جاتے ہیں. غریب آدمی دیکھے بیچارہ کس طرح جل رہا ہے مہنگائی کے اندر. کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ مت پوچھو. آپ کو معلوم ہے کہ ادرک کتنے کا کلو ہو گیا ہے؟ مگر بندر کیا جالے ادرک کا سوال. یہ عجیب بھول بھلیوں میں ڈالا ہوا ہے عوام کو. حکومت یہ پتہ نہیں کیسی مداری کر رہی ہے، کبھی کوئی چیز سستی کرتے ہیں تو دوسری آسمان کو چھونے لگتی ہے، اس کو نیچے لاتے ہیں تو اس کو اوپر لے جاتے ہیں. یہ سارا یہ ڈرامہ کر رہے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بات یہ کر رہا تھا میں، دیکھیں اس وقت جو لوگ اقتدار میں ہیں ان میں سیاسی شعور ہی نہیں ہے. حکومت کو جو بات پسند نہیں آتی تو اپوزیشن کی آواز بند کرا دیتی ہے. حکومت ہمیں مستقل طور پر میوٹ میں لگانا چاہتی ہے، لیکن ہم کوئی ٹک ٹاکر نہیں ہے کہ ہوٹ ہمارے ہلتے رہے اور پیچھے سے آواز کسی اور کی چلتی رہے. مولانا صاحب آپ کے آخر مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیں مطالبات بھی طے کر لیں گے. مطالبات طے کرنے میں کون سا وقت لگتا ہے. اچھا. فی الحال تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو اگر کسی اور کی مرضی سے چلانا ہے تو پھر جمہوریت کا نام کس لیے لیتے ہو؟ کیوں جمہوریت کی بات کرتے ہو؟ جب فیصلوں نے امریکہ سے ڈبہ پیک ہو کر آنا ہے
اور تمہارا کام صرف اس کی پیکنگ کھولنا ہے، لہذا اب حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ پچھلی دفعہ حکومت کو چلنے دیا تھا، نہ اب حکومت کو چلنے دیں گے۔ ہم پارلیمنٹ کے راستوں میں کیل بچھا دیں گے، ٹائروں سے ہوا نکال دیں گے، آپ دیکھتے جائیں حکومت کا موبائل لیک کر دیں گے، حکومت کی کلچ پلیٹیں اڑا دیں گے۔ مولانا کہیں آپ سب اس لیے تو نہیں کر رہے ہیں کہ آگے سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں؟ تو آ جائے سینٹ کے الیکشن، پہلے بڑا الیکشن نے ہمیں لڈو پیڑے لے کر دے دیے، دیکھیں ہم سینٹ الیکشن میں بھی ڈسپلن کی پاسداری کریں گے، ورنہ تو اس حکومت کو مزید فری ہینڈ مل جائے گا، اور یہ پہلے ہی ضرورت سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ داخلی سطح ہو یا خارجی، ہر جگہ حکومت بونگیاں مار رہی ہے، بدحواسیاں دکھا رہی ہے۔ آپ خود بتائیں ذرا، ٹرمپ کا نوبل انعام بنتا ہے؟ مجھے بتائیں بھائی، اگر آپ کو نوبل پرائز کے لیے کوئی شخصیت ڈھونڈنی ہے تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے عوام کی، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں انسانیت کی، انسانوں کی خدمت کرنے والے، جن پہ رحمان کا فضل ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی فضل الرحمان۔ یہ دیکھیے عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ نوبل والوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی دیکھیں کہ مولانا صاحب میں عام آدمی نہیں، میں تجزیہ کار ہوں۔ جی ہاں ہم سمجھتے ہیں، اور جس طرح کا آپ نے فضل نام لیا ہے آپ بڑے باکمال تجزیہ کار ہیں، اور ہم آپ کے تجزیے کے معترف ہیں۔ یہ ٹرمپ کو نوبل پرائز دینا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی چوہا آپ کا کپڑا کتر جائے اور آپ چوہے کو پکڑ کے تو شاباش اور انعام دینا شروع کر دیں۔ مولانا حکومت کے تو آپ لتے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف کے پی میں آپ نے الیکشن کو لے کر حکومت کے ساتھ مل کر چلنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، اور آپ ایک طرف انقلابی تحریک کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ اتنی بڑی تبدیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو علی ممتاز صاحب، ہماری جو بشر کی روایات ہے اس کے مطابق بہو چاہے ساس کے متعلق لاکھ اختلافات رکھتی ہو، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے مل کر تو چلنا پڑتا ہے۔ عجیب توجہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے مولانا۔ بھائی یہ عجیب نہیں ہے، یہ توجہ اس لیے ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ علی امیر گنڈا پور کے بال پپے کٹم ساس جیسے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔